اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں انصاف ہاؤس میں، جہاں آج سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت امام علی رضا علیہ السلام برپا کی جا رہی ہے. یہ مجلس قدیمی مجلس ہے جس کئی برسوں سے منعقد کی جا رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں خواتین اور حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں تابوت کی زیارت کے لیے. انصاف ہاؤس عزاداری کے لیے پروردگار نے ان کو ایک شرف بخشا ہے، جو سارا سال مسلسل عزاداری کا فرض بچھاتے ہیں اور ولا کا فرض بچھاتے ہیں. چند گھرانے ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا، جو ہر شہادت پر، ہر ولادت پر ائمہ کے نام کا فرض بچھاتے ہیں. ان میں سے ایک انصاف ہاؤس ہے، جس میں مسلسل سال سال آپ کو اس انصاف ہاؤس کی جو عزاداری ہے، مختلف عاشور کی پہلی محرم سے لے کے عاشور تک، پھر یہ سفر کی عزاداری مختلف ہر پھر 25 محرم اور ربیع الاول کی، تو تمام جتنی عزاداری ہے آپ مسلسل دیکھتے ہیں. ہم آپ کو آج بھی تابوت کی زیارت کرائیں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت بوتراب اسکاؤٹ کے جعفر موجود ہیں. میں ان سے بات کرنا چاہوں گا اور میں ان سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ بوتراب اسکاؤٹ ایک ایسی اسکاؤٹ ہے جو کہ مسلسل خدمت سارا سال کر رہی ہے، چاہے وہ فرش ولا ہو یا فرش عزا ہو. جس گھر میں کوئی بھی عزا منعقد کی جاتی ہے پہلے سے پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ بچپن سے لوگوں کا کئی سال اپنی زندگیوں کے دیے ہیں. پوری جوانی لوگوں نے دیے، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال، کوئی 25 سال. تو ہم آئیے جعفر سے جانتے ہیں کہ آج وہ اس ڈیوٹی پہ کب سے موجود ہیں، اور کتنے جوان ان کے ساتھ اس ڈیوٹی میں ساتھ دے رہے ہیں، اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آج کی ڈیوٹی کا، کیونکہ پورا شیڈیول دیا جاتا ہے اسکاؤٹ کو کہ آج کا پروگرام اتنی سے لے کر اتنے تک کا ہوتا ہے. السلام علیکم جعفر. میں آپ سے تو سب سے بڑی آپ کی ماشاءاللہ سے بی بی نے آپ تمام جوانوں کو خاص ڈیوٹی سے نوازا ہے کہ آپ تمام لوگ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں پر لیے اس طرح سیکیورٹی کرنا یہ بہت بڑی کام ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ہے. تو آج آپ لوگ یہاں پر کب سے موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تقریباً یہاں پہ 8 بجے سے ڈیوٹی ہماری آن ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تقریباً 2-2:30 بجے تک اختتام پذیر ہے پروگرام. اور جب سے ماشاءاللہ سے ہمارے 35 سے 40 افراد کے لڑکے آئے ہوئے ہیں، جو کہ جگہ جگہ مختلف پوائنٹ پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. آج مختلف بائک پارکنگ ہے، کار پارکنگ ہے، پیچھے بیک سائڈ ہے، لیڈیز کا سسٹم. اچھا، لیڈیز بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں؟ لیڈیز بھی آتی ہیں، اس میں گرلز گائیڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہیں تقریباً 8-10 جو کہ گرلز گائیڈ کو دیکھ رہی ہیں. باقی ادھر فرنٹ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بائک پارکنگ پہ لڑکے ہیں، کچھ لڑکے کار پارکنگ پر ہیں. اسی طریقے سے پروگرام کو مینیج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ 2:30-3 بجے تک یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. اس کے بعد ہماری ڈیوٹی اختتام ہوگی ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ آپ لوگوں کو تو مختلف، ابھی تو یہ جو خاص ایام شروع ہو رہے ہیں جس میں 40 کا سلسلہ ہے، اور ان میں تو آپ کی دن و رات کی ڈیوٹیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس میں ماشاءاللہ سے مصروفیات زیادہ ہیں. کل کا بھی جلوس ہے، پرسوں کا بھی جلوس ہے، اس سے اگلے دن کا بھی ہے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ 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 امام حسین السلام کا مسلسل ڈیوٹیوں کا سلسلہ ہے مسلسل. تو آپ کتنے عرصے سے اپنی اسکاؤٹ سے منسلک ہوئے؟ میں اپنے اس ادارے سے مسلسل تقریباً 26 سال سے اسکاؤٹس میں. ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ پراپر طریقے سے پروگرام مینیج کرتے ہیں. چھوٹے پروگرام بھی ہوتے ہیں، بڑے پروگرام بھی ہوتے ہیں، سالانہ پروگرام بھی ہوتے ہیں. جس طریقے سے بھی مینجمنٹ ہوتی ہے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس سے زیادہ ہی لڑکے پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارا صحیح طریقے سے مینیج ہو سکے. نہیں ہو سکے بھائی. بائک پارکنگ، کار پارکنگ، سرچنگ وغیرہ ہر چیز کے لحاظ سے جو ہے ماشاءاللہ ہم لڑکا ایکٹیو رہتا ہے اور پراپر طریقے سے ڈیوٹی دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب پروگرام میں اختتام پذیر ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ عزاداری کا سلسلہ ہے، اسکاؤٹ ایک جز ہے عزاداری کا، جہاں پر عزاداری کا جو ہے ایک خاص ان کو ڈیوٹی کا سلسلہ ہے کہ چاہے جلوس ہو چاہے مجلس ہو، خاص ان کو ڈیوٹی بی بی نے عطا کی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کراچی کی عزاداری مسلسل دیکھیں گے، آپ میرے ساتھ رہیے، خواب رضا کو دیکھتے رہیے. ناظرین کرام، شب شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے یہ آج کی مجلس سالانہ مجلس انصاف ہاؤس میں منعقد کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ دسترخوان امام علی رضا کا اہتمام کیا جاتا ہے. بڑی تعداد میں کراچی سے لوگ یہاں پر شرکت کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کی منتیں، مرادیں اور لوگوں کا یہ سلسلہ ہر سال یہاں پر بڑی تعداد میں آنے والوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اس وقت ہم آپ کو یہ جو کہ انصاف ہاؤس میں جو مجلس ہے
اس کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے جو تابوت برآمد مقدس کے اختتام پر ہوگا. ہم تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے اپنے حساب سے. مولا آپ کو اللہ نے اپنی زبان کیوں بنایا؟ اگر ایسا نہیں مانگ رہی آپ سے کون خرید دیں گے کون خرید ہے تو وہ تو نہیں دونوں سمجھ آئی ہے سمجھ رہی ہے یہ جواب سمجھ آئی ہے لیکن اپنے پہلو میں جو بیٹھے ہوئے اس کو سمجھ آ رہی ہے. ہم پھر اللہ جو سنو جب دارا سلمان نے کہ مولا کو اللہ نے زبان کے بنایا علی نے دائیں بائیں دیکھ کے جہاں سلمان کریم کہانی رکھنا اس زندہ ہے اس سے نہ کہنا جہاں علی لسان زندہ ہے یہ اس نے فاطمہ سلمان اللہ علیہ اللہ نے جان کی زبان بنایا اس لیے تاکہ فاطمہ کی سلام سنو جیو سلام ان کو جو ہے ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں انصاف ہاؤس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی فرش اعضا کامران رضوی. آئیے ان سے جانتے ہیں اس فرش اعضا پہ مسلسل خدمت کا سلسلہ جاری ہے. فرش ولا فرش اعضا اور خود کامران کے گھر کی بھی عزاداری جو کہ ماشاءاللہ سے عطائے امام رضا کے نام سے عزا خانہ ہے انچولی میں اور ان کا بھی مسلسل عزاداری کا سلسلہ ہے. کچھ گھر میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بیوی کا ان پہ خاص کرم نوازی کا سلسلہ ہوتا ہے جن کا مسلسل عزاداری اور فرش ولا کا بچنا بہت بڑی بات ہے. یہ صاحب خانے کا خلوص ہے جو اس طرح مسلسل فرش اعضا کئی برس یعنی کہ عدیث گزر جائے اور فرش اعضا مسلسل بچتا رہے. یہ خانوادے کا جو ہے خلوص ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس عزاداری کو جو یہ آج کی جو مجلس ہے وہ کب سے شروع ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں. السلام علیکم. جی جناب اب آپ تھوڑا سا بولتے جائیے اور ہم سنتے جائیں گے. اصل میں حسن امام رضوی صاحب جو ہیں وہ میرے مرحوم بہنوئی تھے. تو سن 1984 میں جو ہے میری سسٹر سے ان کی شادی ہوئی. تو سن 1984 سے ہم نے اس عزاداری کو ایسا ہی پایا ہے. جی سن 1984 سے جو ہے ہمارا ظاہر بات ہے بہنوئی تھے تو ہمارا رشتہ ایسا تھا کہ ان کے یہاں ساری چیزوں میں ہم آگے رہتے تھے اور وہ ہمیں رکھتے بھی تھے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں نا سب 1984 سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں ان کی عزاداری. اور ماشاءاللہ سے ہمارے بہنوئی اور طہا جو ان کے صاحبزادے ہیں عزاداری سے اتنا قریب ہیں کہ شاید وہ کم لوگوں کو جو ہے نا مولا موقع دیتے ہیں جو اپنی عزاداریوں سے اتنا قریب رہتے ہیں. اور ہر سال بڑھانا ہر سال بڑھانا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مجلس آپ کو آج ایسی نظر آ رہی ہے یہ جب آپ 1984 میں جائیں گے جب ہم لوگ اسٹارٹ ہوئے تھے آنا بہنوئی کے یہاں تو اس وقت اس پیمانے پہ نہیں تھی. لیکن یہ ہر سال لوگ در لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نظر بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہاں حالانکہ پہلے انہوں نے جو ہے ان کے یہاں مجلس ہوتی تھی تو خواتین کی ہوتی تھی. پھر انہوں نے ایک دو انجمنوں کو انجمن ظفر الایمان اور انجمن رضائے حسینی یہ دو انجمنیں جو ہیں ان کے یہاں آ کے نوا خوانی کرتی تھیں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور جوگ در جوگ جو ہے انجمنیں آپ آتی رہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبد الفتار کے صاحب بیاض نقی بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور دوسرے محمد قدیم کے جو بھتیجے تھے ان کے جو وہ بھی آئے ہوئے. اب انجمنیں آنا شروع ہو گئی ہیں. بس یہاں پہ اب سلسلہ شروع ہوگا. جیسے ہی خواتین کی مجلس ختم ہوگی انشاءاللہ مردوں کی نشست اس کے بعد شروع ہو جائے گی. دیر رات دیر تک 3-4 بجے تک انجمنیں جو آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ مولا کو ان کو دیتے رہیں گے. تیاری کے اس کے 3 دن لگتے ہیں ہم لوگوں کو تیاری کرنے میں کیونکہ 15 اور 16 2 دن کی ہے یہ ڈیٹ. 15 کو بھی مجلس ہے اور 16 کو بھی ہے. 15 کو جناب سکینہ کا تابوت اٹھتا ہے اور 16 کو جو ہے نا امام رضا علیہ السلام. تو اس کی خاص تیاری 3 سے 4 دن ہوتی ہے اور تابوت بننے کی اور جو اس کے تبرکات ہیں اس کو تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے. ماشاءاللہ کیونکہ یہ عشرہ کرتے ہیں. عشرے کی جو ہے نا آخری 2 مجلسیں وہ یہ ہے 15 اور 16. اچھا ماشاءاللہ. جی یعنی 25 محرم سے 26 محرم سے شروع کر دیتے ہیں. اچھا عشرہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ عشرے کی آخری 2 مجالس جو ہیں یہ 15 اور 16 یہ سالانہ ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ تو جانتے ہیں طہا امام کو کہ اس کا جو ہے 25 محرم 3 ربیع الاول 6 ربیع الاول نبی سرور صاحب
मौला इसको और उसके तौफीकात में इजाफा करे और वो हमारे घर का सितारा है। बेशक मैं ये समझता हूँ ये खुलूस अज़ादारी को जो बढ़ाता है ना वो फर्श अज़ा बिछाने वालों को खुलूस होता है। बिल्कुल, जितना आपका खुलूस बढ़ता जाएगा उतनी अज़ादारी बढ़ती जाएगी, उतने लोग जो है जोग दर जोग जो है ना आपसे जुड़ते रहेंगे और आपकी खिदमत को मैं सराखों पे रखता हूँ। आप जो मौला के लिए काम करते हैं, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और आपको और कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। बहुत आपका शुक्रिया। हम सैयद कामरान से बात कर रहे थे और जो कि मुसलसल, बहुत आपका शुक्रिया। इस घराने की और उनके खुद के घराने की जो अज़ादारी है वो एक अलग मुनफरद अंदाज की अज़ादारी है। आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं इंसाफ हाउस में जहां आज सालाना मजलिस एज़ा बसिलसिला शहादत इमाम अली रज़ा मुनक़्क़िद की जा रही है। कई बरसों से ये मजलिस हर साल आज की शब में की जाती है। बराए ख़वातीन और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इसमें मर्द हज़रात और बच्चे सब मौजूद हैं और इस मजलिस के इख्तिताम पर ताबूत इमाम अली रज़ा बरामद किया जाता है और ताबूत की बरामदगी के बाद जब मजलिस ख़वातीन का इख्तिताम हो जाता है तो फिर मर्दाना मजलिस का आगाज़ हो जाता है और शब अंजुमन जो है बर्पा करती है। और आप देख सकते हैं बड़े अच्छे अंदाज में सजाया गया है। तैयारी की गई है 3 दिन से 4 दिन से इस मजलिस की तैयारी की जाती है। जैसे बताया ये 2 मजलिस सालाना है जो कि 15 सफ़र और 16 सफ़र की जो कि अशरे की आखिरी 2 मजलिस सालाना है जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन शिरकत के लिए पहुँचती हैं। यहाँ पर मन्नत मुरादों के तमाम सामान तकसीम किए जाते हैं, तबर्रुक तकसीम की जाती है, घर के लिए खाली तकसीम की जाती है। जिन जिनकी जो मुरादें हैं बड़ी तादाद में पूरी होती हैं हर साल और इस साल भी यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आप इस इलाज मनाज़िर देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान। जब घोड़े के सभा में अकबर का गरीब गाना पामान हो गया, हुसैन की इधर की तस्वीरें भरा गई, हुसैन के सीने की हड्डियां टूट गई। उस वक्त बतौन अल्लाह ताला ये पर इतना गरीब था मेरा मौला रिज़ा कि जब इसका जनाजा था तो बतौन हो रही है, अल्लाह माथे पे मौत की पट्टी है, हाथ खुले हुए हैं, पैरों में नालें नहीं है, चल भी रही है और रो के कह रही है रिज़ा कोई एक जगह में कुरान पढ़ते रिज़ा माता हाथ रे शाम रे करबला रे कुफा रे या मशहद की गलियां में रे बीबी आपकी हाय कबूल करे। बड़ा गरीब नहीं रहा, शहंशाह भी है, उतना गरीब भी है क्योंकि हुसैन की ज़ियारत में भी गरीब और आगे फिक्रे नहीं है, इसकी ज़ियारत नहीं है क्योंकि मौला हुसैन जितना मुखरी है, जितना मज़लूम है, उसे सरज़मीन को अरब की मिली है। ये मेरा मौला अजम का मुसाफिर बनाया, इसीलिए तो जब चले थे ना जब मामूल मिलन में खत लिखा था मौला को ये भी था तो मेरा मौला के हाथ में खत खुलाया है। मुझे समझ आ गई, जिन्हें समझ आ गई वो मातम जरूर करेंगे। अरे मौला के हाथ में खत खुला हुआ है, आंख में सावर के बादलों की जा बरस रही है, मेरे मौला रिज़ा की दस्तार खुल के गले में आई हुई है। हाँ, अकबर जब चला था मदीने से अकबर की एक सूरा इंतजार में थी और रिज़ा की 18 सूरा उसके गिर्द घेरा डाल के खड़ी होके कहती है रिज़ा तेरी आंखें कभी न रोए मेरे मौला की चीख निकल गई है। अल्लाह मेरे मौला रो के कहते हैं मुझे ऐसे रो जैसे आखिरी वक्त मैयत को रोया हाय मेरा मौला मरिएगा। जिन्हें समझ आ रही है मातम जरूर करें। जब लाना मुझे ऐसे रो जैसे मैयत को आखिरी में रोया जाता है ताकि पैरों की बच्ची निकल गई को आगे बढ़ी भाई के गले में बाहें डाल के कहती है अभी तुझे अल्लाह सलामत रखे, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तो हमारे सामने मौजूद खड़ा है। अल्लाह बहन को गले लगा रहा, बहन को माथे चूम थे मेरे मौला
بھی چوری ہمارا معصوم کم چلی تو صحیح ہے مگر مل نہیں سکی کیونکہ میرے مولا ریما کو زہر ملوایا تھا ہمارا وہ پسند نہیں آیا لوگ دیکھیاں ہوتے ہیں ہم سے کہو ہم زندہ کیسے ہم مر کیوں نہیں جاتے جو زہر میرے امام رضا کو دیا گیا وہ اتنا سخت تھا تاریخ کے لیے صرف جگر نہیں کھٹا ہے جنہیں ماتم کر رہا تھا وہ ماتم مر رہا ہے ارے دارو اتنا سخت تھا کہ صرف جگر نہیں کھٹا آپ تو میرے مولا نے جگر بیٹھ کر رہے ہیں جگر تو بڑا رکھا ہے اور مجھے اتنا سخت نہیں رکھا ارے دارو کہ ہاتھوں کے پیرے پھٹ گئے ہتھیلیاں پھٹ گئی پیرے کے تلوے پھٹ گئے بار بار قومتی کرا دیکھے معصومہ تو بھی آ رہی ہے اور میری سانسیں ختم ہو گئی اللہ اکبر اجرکم اللہ میں چھوڑنے لگی ہوں دو جملے مولا کا قانون آنے لگا ہے اللہ میرے مولا سنتے رہتے ہو کہ جب مولا کو زہر ملا میرے مولا نے اپنے قربان ابو سلب سے کہا کیا کہ حرسوں میں نمائن کو بلا دیا رات بہت گہری تھی آندھی چلی ہوئی تھی بجلی کڑکتی تھی تو راستہ نہ رہا تھا اللہ اس کو آنے میں دیر لگ گئی اللہ میرے مولا کا جگر کٹنے کے لیے بیٹھا ہو گیا خون کی پہلی الٹی آنے لگی کاظم کے بیٹے نے اپنا جگر سے ہاتھ اٹھایا آواز دے کے کہا چچا حسین تم کتنے خوش قسمت تھے کہ تیری زینب جیسی بہن جگر کا ٹکڑا اٹھائے اور میری سارا کی بہاری نے سفر کروائی ہے میرے جگر کے ٹکڑے کون اٹھائے اللہ اچانک دروازہ کھلا دو بیویاں داخل ہوئی ایک ہی کھلانیوں کا نام ایک ہی کھانوں سے کھو آواز آئی رضا اکیلے نہ دے میں شام چھوڑ کے تیرے جگر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے آ گئی رضا بہن کو مارو اور میری بہن خوش قسمت ہے چادر ڈھلتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں وہ مجھ سے کچھ تماشائیوں کے ہجوم میں میں چادر مانگتی رہی ماتم حسین ماتم رضا بھائی چپل باہر لے کے جائیں بھائی کون ہے بھائی چپل جنازہ تیرا جنازہ تیرا ظلم کے ساتھ دماغ میں تیرے تیرا یہ رضا